پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ سنت کا پتہ ہے کہ نہیں؟ یہ جید علماء، ان کو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے۔ کیوں؟ نیا ترمیمی بل جو پاس کیا اس میں کیا لکھا؟ اس میں لکھا ہماری یلغار پہ، ہماری للکار پہ، اس میں لکھا شریعت قرآن و سنت کا نام ہے، اور نیچے لکھا توضیح، نیچے لکھا توضیح، وضاحت۔ اور بتلاؤ قرآن و سنت کا معنی سمجھنے کے لیے وضاحت کی ضرورت ہے؟ بچے کو بھی پتا، جو بچہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتا ہے اس کو بھی معلوم ہے قرآن کس کو کہتے ہیں، سنت کس کو کہتے ہیں۔ لیکن لوگ بڑے دل فریب نعرے لے کے آئے، اور جانتے ہیں یہ قوم نعروں پہ بڑی الجھتی اور بڑی جلدی لک جاتی ہے۔ سیم دال کا بدلہ توضیح کے عنوان سے 1 2 3 4 میں وہی غیر معصوم کی بات کو شریعت بنانے کی سازش کی جو پہلے بل میں موجود تھی۔ کہا قرآن و سنت کی توضیح کیا ہے؟ قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے خلفائے راشدین کی سنت نمبر 1 ٹھیک ہے، اہل بیت اعظام۔ کون اہل بیت اعظام؟ شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کہا گیا کہ تشریح کے اندر نمبر 2 قرآن سمجھنے کے لیے اہل بیت اعظام کی ضرورت ہے۔ تیسری بات کہی گئی اجماع امت کی ضرورت ہے، اور جانتے ہو اجماع امت کسے کہتے ہیں؟ اجماع امت نام ہے قومی اسمبلی کے ممبروں کا۔ یہ ممبر جن بیچاروں کو الف کا نام کوکا بھی نہیں آتا، ان کو کہتے ہیں یہ اگر کوئی چیز کہہ دے تو یہ بھی کتاب و سنت ہے۔ چوتھی بات وہی کہی جو پہلے کہی تھی کہ مسلمہ فقہا اور مجتہدین کی آراء۔ اور یارو ایک سادہ سوال سن جاؤ، یہ قرآن و سنت کے ماخذ ہیں، یعنی قرآن و سنت نیچے یہ چیز۔ اور مجھے بتلاؤ ابو بکر نے قرآن سمجھا ہے کہ نہیں؟ فاروق نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے کہ نہیں؟ ذی النورین نے قرآن و سنت کو سمجھا کہ نہیں؟ علی مرتضیٰ نے قرآن و سنت کو سمجھا کہ اس وقت کون سے فقہا تھے جن کی رائے کی روشنی میں سمجھا تھا؟ بتلاؤ، جاؤ، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ اور پھر سن لو میری بات کہ شاید بقید عزیز یہ ساتھ نہ آ سکے، تم داستان شوق سنو اور سنائے ہم اس غدار سے، رسول اللہ کے اس غدار ضیاء الحق سے اسلام کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہو، جس نے محمد الرسول اللہ سے بے وفائی کی ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک میں قرآن نافذ کرنے کے لیے آیا، اپنا فرمان نافذ کرنے کے لیے آیا، یہ قرآن و سنت کو مذاق بنانے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس ملک میں حدود آرڈیننس نافذ کیا، کہا چوری کی سزا ہاتھ کٹیں گے، زنا کی سنسار ہوگی، شرابی کو درے مارے جائیں گے، تہمت پر سزا ملے گی۔ اور ظالمات سن لو، اعلان کیا، کتنے بھولے لوگ ہو، اس سے مانگتے ہیں شریعت بل، اس سے مانگتے ہو۔ اور وہ مولوی بھی مانگتا ہے جو اس صدر کے ہاتھ کو بوسہ دے کے آیا تھا، مانگتا ہے شریعت بل۔ اس نے اعلان کیا اور کملی والے کے قانون کا مذاق اڑایا۔ کملی والے نے جب حدود اللہ کو نافذ کیا اور مدینے کی سلطنت میں جرم کوئی باقی نہ رہا۔ آج
پاکستان جرائمستان بن چکا ہے. ضیاء الحق نے اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے. کوئی قانون نہیں, غنڈہ گردی اور چیزیں. لیکن ذرا حدود کی داستان سنو. سب سے بڑی حد ہے زنا کی, بے شرمی کی انتہا. اور سی آئی ڈی والوں لکھو, اپنے آقا کو جا کے سناؤ.